السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 129 یعنی 129 سے کریں گے۔ چلیے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل یعنی برابری کرو، اس لیے کسی ایک کی جانب پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ جس کے نتیجے میں دوسری عورت کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی والے بن جاؤ تو بے شک اللہ تمہاری خطاؤں کے اثرات سے حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو دو زاویوں سے یا دو ڈائمنشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تعدد ازدواج کی بات کی جاتی ہے، ایک سے زائد خواتین سے شادی کی بات، ایک سے زائد خاتون سے شادی کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عدل کا قائم کرنا بہت ضروری ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی مشکل ترین ایک ٹارگٹ ہے۔ دوسرا ایک پہلو ہے جو اس سے جزوی طور پہ ہم انفر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حق ہوتے ہیں شریک حیات کے، ان حقوق کی تکمیل میں کسی قسم کا نقص نہیں رہنا چاہیے۔ جو بھی حقوق ہیں، کیونکہ دو لوگوں کے جو رشتے ہیں کوئی مشینوں کے رشتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جذبات کے ہیں، انسانیت کے ہیں، اور بہت ساری بنیادوں پہ وہ تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ تو اس تعلق کے نبھانے میں انسان کو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ اگر غلطیوں کی امکانات ہوتے ہیں تو بغیر اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کچھ اگر چوک ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو جو بھی اس میں طریقے ہو سکتے ہیں اس غلطی کی تلافی کے سے ہم کہتے ہیں تلافی مافات، جو ہو چکا ہے اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے۔ توبہ کا ایک تصور قرآن نے دیا ہے، توبہ ہو، پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اصلاح کا پہلو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حقوق کی ادائیگی میں عدل کا لحاظ ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، اور ان کیس کہیں بھی اگر غلطی کے امکانات ہوں، غلطی ہو جائے تو اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور پھر مزید یہ بھی ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس جگہ پہ، جس مسئلے میں جس طرح کا حکم دیا ہے، اس اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے، اور پورے حقوق کی ادائیگی اس طور پہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بشارت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی جو غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے وہاں پہ اصلاح کر لیجیے گئی، اور تقوی کا پہلو اختیار کر لیا گیا۔ تب غلطی ہو گئی تھی، اس پہ توبہ کی گئی، اس کی اصلاح کر لی گئی، اس کو کریکشن کے امکانات تھے ان کو پورا کر لیا گیا۔ اب اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غلط کام ہو گئے ہیں ان کے غلط اثرات سے بچانے کی صلاحیت بھی اسی کے پاس میں ہے، اور مزید وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ لہٰذا ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی اس لیے بھی کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ رحمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے یا اصلاح سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے، ہمارے سماج کے یا انسانیت کے، انسانوں کے جو دو کیٹیگریز ہیں، عورت اور مرد کی، یا یوں کہہ لیں کہ شوہر کی اور بیوی کی، ان کے تعلقات کے، باہم تعلقات کے نقطہ نظر سے قرآن کی ہدایت بہت واضح ہے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ جسٹس بیسڈ ہے، یعنی اس میں انصاف کی بات کہی گئی اور عدل کی گئی ہے۔ اچھا، عدل کی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک انسان بڑا ہوا اور اس عمر میں پہنچا جہاں اسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہاں اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو اس کا پارٹنر دیا جائے، یعنی اس کا نکاح کیا جائے، اس کے ساتھ شادی ہو۔ تو میں وہیں سے یہ بات شروع کروں گا آج، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو ہم کر لیں اس موقع سے، کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے سورہ نور میں کہ جو تم میں مجرد یعنی سنگل ہو، اور وہ سنگل چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غیر شادی شدہ ہو یا رانڈ یا بیوہ ہو، یعنی ویڈوور ہو، جو یہاں بریکٹ پہ وضاحت کی گئی ہے، یعنی کوئی بھی سماج میں بالغ مرد یا عورت جو اکیلا ہو،
سنگل ہو، تنہا رہ رہا ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان کا نکاح کر دیا کرو، وانکحوا، یہ حکم ہے، تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے رشتہ دار اور اہل خانہ کے لیے ہے، اس خاندان کے لیے ہے، اور ایون اس سماج کے لیے ہے۔ یعنی سب کی ذمہ داری یہ ہے وہ سیف گارڈ کریں اس بات کا کہ کوئی بھی میچور بالغ مرد یا عورت جو ہے وہ سماج میں تنہا نہ ہو۔ اور یہاں اس کی عمر کی بات نہیں کہی گئی ہے، یہ اہم بات آپ نوٹ کریں۔ یعنی کوئی رانڈ یا بیوہ، یعنی کوئی مرد جس کی بیوی فوت ہو گئی، کوئی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عمر کیا ہو، یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے وہ، کیونکہ ہر عمر میں انسان کو ایک ساتھی کی، ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ساتھی اور سہارے سے اس کو جو آسودگی ملتی ہے اور جو تسلی ملتی ہے ذہنی، خاص طور سے، کیونکہ دیکھیے ہمیں زندگی میں بہت اکثر مواقع پہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جس سے ہم اپنا دل ہلکا کر سکیں۔ یعنی یہ تو ساتھی والی بات ہے، اس میں محض جنسی تعلق یا جنسی رغبتوں کی بات نہیں ہے، وہ ایک ضمنی پہلو ہے۔ وہ بات اور ہے کہ کبھی کبھی وہ زیادہ ابھار جاتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ذہن سازی ہوتی ہے تو زیادہ فوکس ادھر چلا جاتا ہے۔ زیادہ چیز جو ہوتی ہے یا جو اہم ہے وہ ہے ذہنی آسودگی کی، کہ آپ کسی سے اپنا دل ہلکا کر سکیں۔ اور یہ مسئلہ زندگی میں ہر ایک کو آتا ہے کہ وہ کبھی کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ اتنا تنہا ہوتا ہے کہ کسی سے وہ اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتا، وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کسی بات کو۔ تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی نفسیاتی، یہ کیفیت ہے آسودگی کی، اس کے لیے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق محض جنسی تعلق سے نہیں ہے، سیکشولیٹی سے نہیں ہے، اس لیے ایج کوئی بیریئر نہیں ہے کہ جب سیکشولی آپ ایکٹیو ہیں جب ہی شادی ضروری ہے آپ کی۔ نہیں، آپ کو سماج میں تنہا نہیں رہنا، کیونکہ جب آپ نفسیاتی طور سے اپسیٹ یا ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ انسان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، وہ ایک منفی شخصیت ہونے لگتا ہے، جس سے سماج پہ، اس کے ارد گرد کے لوگوں پہ برا اثر پڑتا ہے، انہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک صحت مند سماج کو، ایک ہیلدی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یعنی کریٹ کرنے کے لیے اور اسٹیبلش کرنے کے لیے، قرآن یہاں سے شروعات کرتا ہے کہ آپ ان کا نکاح کر دیں اور تمہارے مرد اور عورت خادموں میں سے جو صالح ہیں ان کا نکاح کر دیا کریں۔ یعنی بات صرف خاندانی لوگوں کی بھی نہیں ہے، جو آپ کے سرونٹس ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جن کو بظاہر سماج میں کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی، فیملی سپورٹ نہیں ہے، لیکن وہ صالح ہوں، مفسد نہ ہوں، فسادی ذہن نہ رکھتے ہوں، تو ان کا نکاح کا حکم ہے۔ اور اگر وہ غریب ہیں تو اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، کیونکہ آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، نوکر ہیں، ورکرز ہیں، تو نیچرلی ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑی وسعتوں والا اور ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ اس کے بہت وسعتیں ہیں، وہ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے نہیں رکنا یا ڈرنا چاہیے، یا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہمارا ورکر ہے یا سب آرڈینیٹ ہے، جس کا گھر یا تو یہاں سے بہت دور ہے یا کوئی نہیں ہے، اور یہ میرے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو میں اس کی شادی کر دوں گا، اس کی ذمہ داری یہ کون سنبھالے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز پہ ہم آتے ہیں کہ یہ ہم ڈسکس کر چکے اپنے سیشن میں، سورہ 19 ہے، سورہ النساء کی، آیت نمبر 19 ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہو چکے ہیں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو۔ اب یہاں یہ وضاحت ہے کہ عورت سے زبردستی شادی نہیں ہوگی، اس کے وارث آپ بن کے نہیں بیٹھ جائیں گے، یعنی اس کی منشا ضروری ہے۔ عورت کی منشا کے بنا نکاح نہیں ہوگا، یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے۔ یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں رکھو، یہ دوسری ایکسپیکٹ بھی ہے اس کی، کہ اگر عورت طلاق چاہتی ہے، چھوڑنا چاہتی ہے اپنے شوہر کو، اور جتنی اسٹیجز قرآن نے بتائی ہیں جو ہم ان سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ اگر نا اتفاقیاں ہیں، اختلافات ہیں میاں بیوی کے بیچ میں، انہوں نے باہم بیٹھ کے اس کو دور کرنا چاہا، نہیں دور ہوئے، خاندان کے لوگوں کو بٹھا لیا، مصلحت کی کوشش کری کہ صلح ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی ہے، اس اسٹیج پہ اگر، یعنی وہاں تک پہنچ کے اور نوبت طلاق کی آ گئی ہے،
تو وہاں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں مت رکھو، یعنی ان کو روکو مت کہ نہیں میں تجھے الگ نہیں کروں گا یا تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یا جیسا کہا جاتا ہے خلا نہیں دوں گا میں تمہیں، اور اس کے لیے دھمکی کا استعمال کری کہ مہر واپس لینے کی دھمکی دے کر انہوں کو کسی طرح مجبور نہ کرنا، نہ اپنے پاس روکے رکھنا، کیونکہ یہ اکثر سماج میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ عورت اگر علیحدہ ہونا چاہ رہی ہے تو کہتے ہیں تم مہر واپس دو، جو میں نے مال تمہیں دے دیا مجھے واپس دو، کیونکہ یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ قرآن منع کر رہا، نہ اس کی مرضی سے نکاح کرو، نہ اس کی مرضی کے خلاف نکاح میں رکھو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی آزادی دی ہے قرآن نے عورتوں کو۔ تو یہ صرف کیا ہے کہ ہم اس رخ پہ چلتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بدنامی اسلامک سسٹم یا نظام پہ آتی ہے کہ یہ عورتوں کے تئیں انصاف نہیں کرتا۔ آپ خود غور کریں، اگر قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں کہ کتنا انصاف قرآن کرتا ہے عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ، کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ سب کے لیے سب کا رب ہے اور سب پہ رحم کرتا ہے اور انصاف سکھاتا ہے۔ آگے کیا ہے، ایک بیوی اپنی مہر کا حق اسی صورت میں کھو سکتی ہے اگر وہ کھلی بے حیائی یعنی برائی کی مرتکب ہو، یعنی آپ اسے مہر واپس اگر نہیں دینا چاہتے تو یہ کس کنڈیشن میں پاسبل ہے یہ بتا دیے گئے کہ اگر وہ کھلی برائیوں میں بے حیائیوں میں پڑ گئی ہے تو اس چیز سے یعنی اس کو مہر اس کا واپس لیا جا سکتا ہے، وہ حق اس کا کھو دیتی ہے۔ ادروائز اس پہ بلیم لگا کے ایسا مت کرو، جیسے آگے ایک ذکر آئے گا آیت میں بھی وہاں چلوں گا، لیکن اس سے کہ آج دیکھیں یہاں پہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہماری ازدواجی زندگی فیملی لائف بہت اچھی گزر سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو۔ وعاشرہن بالمعروف، معروف طریقے سے، اور معروف طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے حساب سے، کیونکہ جب ہمیں معروف کا حکم دیا جاتا ہے اور منکرات سے منع کرنے کی بات کی جاتی ہے جس کو ہم اپنی خاصیت کریکٹرسٹک بتاتے ہیں، تو معروف ہے کیا؟ ہر وہ چیز جسے ہم اچھا سمجھے تھوڑی، جو چیز قرآن نے کہی یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں جو ہمیں تمام اچھائیوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، اچھے نتائج کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ معروف ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھی یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے ان کے ساتھ گزر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ پہلا حکم یہ دیا کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اچھے انداز سے، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، عدل کا، انصاف کا، احسان کا، اچھے برتاؤ کا، برائی کے جواب برائی سے نہ دینے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کو، اور یہاں دیکھیں لفظ خیرن کثیرہ کا ہے کہ کثیر خیر ہوگی، بے انتہا خیر ہوگی اگر تم اس پسندیدگی کو اپنی دبا لو، اس خواہش کو، اور اس عورت کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو، تو تم نہیں جانتے کس طرح سے تمہیں خیر پہنچ سکتی ہے، کس کس جگہ سے پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس پوری آیت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اگر ایک طرف عورت کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، اگر الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کی مرضی کو سننا پڑے گا، شوہر کو بھی اور خاندان کو بھی، وہی مرد کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے رویے رکھو، معروف طریقے سے زندگی گزارو، اور اگر ان کے یہاں کچھ کمی اور خرابی تمہیں دکھتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر کثیر ہو۔ تو یہ کتنا زبردست ایک کنسیلیشن کی بات ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جب تک گھر میں امن، سکون اور عزت و تکریم کا ماحول نہیں ہوگا بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہیں اس میں جہاں ایک دوسرے کی آسودگی کا سوال و خیال ہے اور گنجائش ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ نسل آگے چلتی ہے، اور یہ پوری اینیمل ورلڈ کا جس کا انسان بھی حصہ ایک طریقہ ہے کہ نسل آگے چلتی ہے۔ اس نسل کو ہمارے ہاں جو تربیت کا پہلو ہے بہت اہم ہے، اور اگر شوہر اور بیوی کے بیچ میں نا اتفاقی ہیں، گھر میں ٹینشن کا ماحول ہے تو اس کا اثر بچوں پہ بہت برا پڑتا ہے، چاہے جائے کہ وہاں تک نوبت آ جائے کہ سیپریشن ہو جائے، طلاقیں ہو جائیں، اس میں سب سے بڑے جو سفررس ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، اگر ہم سوچیں تو۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے اب ہم یہاں آتے ہیں کہ اگر تم ایک زوج کے بدلے دوسری زوج کو لانا چاہو، استبدال کی بات آئیے، دیکھیے یہاں پر
یعنی ایک زوج کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے زوج لانے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ بیوی کو دوسری سے بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ بدلیں گے تو آپ پہلی کو طلاق دیں گے۔ اس کی بات یہاں یہ واضح ہو رہی ہے، جسے یعنی پہلی کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ واپسی کی بات کب ہوتی ہے؟ جب طلاق کی بات ہوتی ہے۔ تو جو کچھ اسے دے چکے ہو اسے واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر یعنی کھلا گناہ کر کے اسی مال کو لو گے؟ یہ بہتان کی بات کیوں کی گئی کہ جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا کہ وہ مہر کا حق جبھی کھو سکتی ہے جب وہ کھلی بے حیائی پہ آئے، برائی پہ آئے۔ تو ہم نے اس پہ بدچلنی کا الزام لگا دیا، یعنی اس کو چھوڑ بھی رہے ہیں، اس کو طلاق بھی دے رہے ہیں، اور اس سے سارا سامان واپس لینا چاہتے ہیں اور مہر بھی واپس لینا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ تو بدچلنی میں پڑی ہوئی عورت تھی۔ تو اس کو کھلا گناہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں زوج کے بدلنے کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک زوج کے ساتھ جب تم دوسری زوج لاؤ۔ اسی لیے فوراً اس کے بعد کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب تم رخصت کرو تو کس انداز سے رخصت کرو، کچھ واپس نہ لو ان سے، کوئی بہتان نہ لگاؤ ان پہ۔ پروسیس وہی ہوگا کہ ایک کو بھی جب آپ بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیوں بدلنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ذہنی مطابقت نہیں ہے، آپس میں نبھ نہیں رہی؟ اچھا اگر ایسا ہے تو بیٹھ کے بات چیت کرو، نہیں ہوتا خاندان کے لوگوں کو انوالو کرو۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑی وجوہات ان چیزوں کی جو ہمارے سماج میں بھی طلاق بڑھ رہی ہیں کہ لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، جس کو عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ بڑی بات عام ہو گئی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ جو اللہ کی مانے گا تو وہ پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ان کا اچھا نہیں لگتا اور تم اس کو برداشت کرو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو تو تمہیں خیر کثیر ہے۔ کس انداز سے ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رب العزت جب خیر کثیر کی بات کرتا ہے یعنی ایک طرح سے آپ کو بہترین انعام کی گارنٹی دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم یہ سوچیں گے کہ میں اس بیوی کو ہٹاؤں، طلاق دے کے دوسری لے کے آؤں، تو پھر جو مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ کہ ایکسیپشنل کنڈیشنز ہو جائیں، اس کے لیے قرآن میں خاص بات یہی ہے کہ ایکسیپشنل کنڈیشنز کے لیے ایک وے آؤٹ ہمیشہ ہے، ایک ونڈو ہمیشہ کھلی ہے، ایک روزن ہمیشہ کھلا ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں اس رشتے سے، اسی لیے طلاق ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بھئی کھانے میں نمک اچھا نہیں تھا، تمہیں بات کرنی اچھی نہیں آتی، تمہارے میں سے بدبو آتی ہے، تم اچھا سلیقے سے کپڑا نہیں پہن سکتی، تمہاری بول چال ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ ایسی چیز ہیں جو سدھاری جا سکتی ہیں، سکھائی جا سکتی ہیں، اور ان کو برداشت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور اس سلسلے کی اہم آیت ہے جس کو میں نے یہاں لیا ہے، یہ بھی نساء کی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے بالکل شروع میں ہی۔ اگر تم ڈرو گے تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں برابری یعنی عدل انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان کے علاوہ عورتوں میں سے جو تمہیں بھلی لگے 2 اور 3 اور 4 ان سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم ڈرو کہ تم اپنی بیویوں میں عدل یعنی برابری نہیں کر پاؤ گے تو ایک عورت سے شادی کرو یا جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی جو تمہارے ہاں یعنی اس وقت کے حساب سے دیں گے تو لونڈی کی حیثیت سے ہو، خادمہ ہو، تم پہ ڈیپینڈنٹ ہو کسی وجہ سے کہ تم ان کو سہارے دینے والے ہو، تو ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو تم ایک سے۔ وہ اس سے قریب ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو۔ کس ناانصافی کی بات ہے جس کا ذکر ہم آج کل کر رہے ہیں، جو یعنی آج کے سیشن میں 129 میں، کہ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، تم میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ ناانصافی نہیں ہوگی کیا؟ اب دیکھیے یہ میں نے آیت اس لیے لی ہے کہ ادھر ہم یہ بات کرتے چل رہے ہیں کہ ایک بیوی کو بدل کے دوسری بیوی لانے کی بات ہے، یعنی قرآن کا جو نارم ہے، جو حکم ہے، وہ ایک بیوی کا رکھنے کا ہے۔ یہاں پہ 2 2 3 4 کی بات کیوں ہوئی ہے؟ یہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے کہ کسی وجہ سے، کسی بھی حالات کی وجہ سے، جنگی حالات کی وجہ سے، وباؤں کی وجہ سے، مائیگریشنز کی وجہ سے، کہ کہیں پہ حالات خراب ہوئے، لوگ مائیگریٹ کریں۔ اب جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے حالات خراب ہوئے تو وہاں کی آبادیاں مائیگریٹ کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ابھی پچھلے دنوں روہنگیا کے کیس تھے کہ وہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے، کتنے ملکوں میں رہے۔ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں مستقل مائیگریشنز رہتے ہیں، لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو جو مائیگریٹ کر کے گروپ آیا ہے لوگوں کا کسی دوسری جگہ رہنے، اب اس میں اگر عورتیں زیادہ ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ وہاں یہ پہلی آیت جو میں نے ابھی دکھائی تھی
وہ آپریٹو ہوگی کہ سماج میں تنہا نہیں چھوڑنا عورت یا مرد کو. اگر عورتیں زیادہ ہیں کسی ہنگامی حالات کی وجہ سے، تو جو مرد حیثیت رکھتے ہیں اور اتنا اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں کہ ناانصافی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ عدل کریں گے، جسٹس کریں گے سب کے بیچ میں، اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے کہ جیسے یہ 129 نساء کی جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کسی کو لٹکا ہوا چھوڑ دیں، کسی ایک کی طرف اتنا جھک جائے. یہ گنجائش اس میں دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ڈرو کہ تم اپنی بیویوں میں جسٹس نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کرو، یا جو تمہارے سب آرڈینیٹس میں سے ہوں، تم پہ ڈیپینڈنٹس ہوں، ان میں سے کرو. بات نکاح کی ہے. جو ہماری باندی ہے، لونڈی ہے، اگر اس زمانے کی بات کریں، یا آج ہماری خادمائیں ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی بے سہارا لڑکی ہے، تو ان سے بھی آپ بنا نکاح کیے کسی طرح کا جنسی تعلق نہیں بنا سکتے. وہ بالکل ایک جنسی زیادتی ہوگی جس کی اجازت قطعاً قرآن نہیں دیتا. بات نکاح کی آتی یہاں پہ. اور یہ اس سے قریب ہے کہ ناانصافی نہیں کرو گے، کیونکہ تم اگر جسٹس نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان ہنگامی حالات میں بھی تم ایک ہی عورت سے شادی کرو. یہ کس کی بات ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی. اگر آپ تنہا ہیں اور یہ اتنی عورتیں جو بے سہارا ہیں سماج کی، تو اس میں عورت ہو یعنی کوئی شادی شدہ ہو جس کے ساتھ بچے بھی ہوں، تو پیچھے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں اور کمزور بچوں کے بارے میں، کہ ان عورتوں کی بھی اور ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری پوری آپ کو لینی ہے، انصاف کرنا. یتیموں کے ساتھ خاص طور سے انصاف کا حکم ہے، اور یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ سب تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ یہ جو مرد عورت کا ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، سماج میں اسلام کیسے سے ڈیفائن کرتا ہے. اگر ان سب کو آپ سم اپ کریں تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ ایک بیوی رکھیے، اس کے ساتھ انصاف کیجئے اور معروف طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزاریے. اب اس پہ آتے ہیں ہم 129 پہ، جہاں یہ بات کہی گئی کہ تم استعداد ہی نہیں رکھتے، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان برابری کر سکو. اور اگر ایسا ہو تو تم ایسا مت کرنا کہ ایک پہ اتنے رجھا جاؤ، اتنی اس پہ اپنی نوازشوں کی بارش کر دو، اتنے جذباتی طور سے جڑ جاؤ کہ دوسری بالکل اپنے آپ کو ادھر یعنی بے سہارا، کہ آئی ایم ہینگنگ ان بٹوین، یعنی نکاح اور طلاق کے بیچ میں جھول رہی ہوں. نہ نکاح ہے کیونکہ ازدواجی زندگی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اور نہ طلاق دی جا رہی ہے کہ میں اپنے لیے کسی دوسرے مرد کو دیکھ لوں. یہ ہے لٹکنا، یہ جو معلق کی بات کہی گئی ہے کہ تم نہ اسے چھوڑتے ہو نہ اسے اپناتے ہو، ایسی ذاتی عمر کر دینا. اس کے بعد کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر تم اصلاح کرو، اصلاح کس بات کی کریں؟ اصلاح اس بات کی کرو کہ تمہیں منع کیا گیا ہے تمہارے پاس ایک بیوی ہونی چاہیے. تم عدل نہیں کر سکتے تو بالکل مت سوچو. اور جیسا یہاں یہ آیت کہتی ہے کہ تم تو طاقت ہی نہیں رکھتے، جب میں طاقت ہی نہیں رکھتا بیویوں کے بیچ میں عدل کرنے کی، تو کیا حکم بن رہا ہے؟ ایک بیوی رکھو، اصلاح کر لو، تقوی والے بن جاؤ. تقوی والا کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ 100% عمل کرتا ہو. تو جو تقوی والا ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ قرآن کی ان ہدایت کو نظروں میں رکھتے ہوئے دوسری شادی کے لیے سوچے گا بھی نہیں. اصلاح کر کے تقوی پہ آ جاؤ تو پھر تمہاری خطاؤں کے جو اثرات تھے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ جو تم نے غلطیاں کر دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں حفاظت دے گا. اور وہ رحیم ہے، وہ نشو و نما بہترین کرتا ہے. لہٰذا جب تم اس سے جڑ جاؤ گے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے اس کے احکامات پہ آ جاؤ گے، تو اس کا رحم کا نظام جو ہے وہ تمہاری نشو و نما، تمہاری پرورش اسی طرح کرے گا جس طرح پورے دھیان اور حفاظت سے مادر رحم میں، مدرس ووم میں ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. تو یہ وضاحتیں اس لیے ضروری تھیں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے جب کہ چاروں طرف، اور میں غیروں کو کیوں کہوں، ہمارے یہاں نہ صرف یہ مانا جاتا ہے بلکہ بہت سے دنیا کے حصوں میں ایک سے زیادہ شادی کرنا مردوں کی شان سمجھی جاتی ہے. ان مردوں کو برا سمجھا جاتا ہے جن کے پاس ایک سے زیادہ بیوی نہ ہو. تو یعنی یہ سب ثبوت ہیں اس بات کی کہ ہم کس حد تک قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور کس حد تک ہمارے جو ذمہ دار ہیں، جو مینٹورس ہیں، جو ہمیں تربیت دینے والے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے ہمارے اکابرین ہوں، وہ اس چیز کو ہیمر نہیں کرتے، دماغوں میں نہیں بٹھاتے
کہ قرآن کے احکامات کے خلاف چلتے ہو کم از کم اللہ کے بندو تو اتنی کھلی بغاوتیں تو نہ کرو کہ قرآن کے خلاف جانے والی چیزوں کے لیے تم اس کو اپنا ترہ امتیاز سمجھو کہ میرے پاس 2 بیوی ہیں، 3 بیوی ہیں، 4 بیوی ہیں، اور ان کی پھر پبلسٹی کی جائے۔ تو یہ بات بہت ضروری تھی سمجھنے کی، اس لیے میں نے یہاں یہ وضاحت کری۔ اور میرے خیال سے طارق صاحب انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جی سیشن میں چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔